لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمام الزماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك. مومنین اور مومنات، پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اتنی مہلت عنایت فرمائی، اتنی زندگی عنایت فرمائی، اتنی سانسیں نصیب کر دیں کہ پچھلے سال ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد سے لے کر ایک اور ماہ رمضان اس نے ہمیں نصیب فرما دیا۔ یقیناً مقام شکر ہے، مقام حمد ہے رب ذوالجلال کے لیے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ موقع دیا کہ اس مبارک مہینے میں اس کے مہمان قرار پا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، پہلی شب ہے ماہ رمضان المبارک کی، اور یہ پروردگار عالم کا افضل مہینہ، یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک آج سے شروع ہو رہا ہے، آج جس کی پہلی رات ہے۔ عزیزان محترم، روایتوں کے اندر اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ لا تقولوا ھذا رمضان ولا جاء رمضان ولا ذهب رمضان، یہ نہ کہو کہ یہ رمضان ہے، رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، یہ نہ کہا کرو، اس طرح سے نہ کہا کرو، اس لیے لأن الرمضان اسم من اسماء اللہ تعالی، اس لیے کہ لفظ رمضان یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ لہٰذا اگر ماہ مبارک رمضان کہا جا رہا ہے تو گویا مفہوماً یہ کہا جا رہا ہے کہ ماہ مبارک اللہ، کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور بیان کرنے والوں نے مختلف انداز سے اس لفظ رمضان کے یا رمضان المبارک کے مختلف معانی بیان کیے ہیں۔ من جملہ ایک معنی
تقریب ذہن کے لیے، ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے، اور ایک اس مہینے کی عظمت اور اس کی فضیلت کا ایک پہلو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ بیان کرنے والے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان کا معنی جلا دینا ہے. تو اگر اس لفظ رمضان کا معنی جلانا ہے تو پھر حریق کا معنی بھی تو جلانا ہے. حرق کر دینا، جلا دینا، حریق، اطفاء الحریق جسے کہا جاتا ہے کہ آگ کو بجھانا. لیکن حریق میں اور لفظ رمضان میں فرق کیا ہے، یا ان کے معنی میں فرق کیا ہے کہ حریق کیسا جلانا ہے اور رمضان کیسا جلانا ہے؟ جب آپ حریق کی بات کریں گے، لغت عرب میں جائیں گے، نحو عرب کے اندر جائیں گے، فصاحت و بلاغت عربیہ کے اندر جائیں گے، تو پھر وہاں پر آپ کو یہ معنی پتہ چلے گا کہ حریق ایسا جلانا ہے کہ جلنے کے بعد اس کی راکھ باقی رہتی ہے، کچھ اس کی روئنز ہوتی ہیں، کچھ اس کی باقیات ہوتی ہیں کہ جو بچ جاتی ہیں جلنے کے بعد. لیکن رمضان ایسا جلانا ہے کہ جو چیز جلائی جا رہی ہے وہ پھر وجود ہی نہیں رکھتی، ختم ہو جاتی ہے، اس طرح سے جلتی ہے کہ اس کی کوئی باقیات نہیں بچ جاتی، حتیٰ اس کے ایشز بھی نہیں بچتے. تو علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے بندوں کو مغفرت عطا کروں گا، انہیں معافی نصیب کروں گا، انہیں معافی عطا کروں گا ان کے گناہوں سے. اور جب اس پہلو کو ہم اس معنی رمضان کے ساتھ ملاتے ہیں تو یہ بات نتیجے کے طور پہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ پروردگار عالم گویا اپنے بندوں کی لغزشوں کو اور گناہوں کو ایسے مٹا دینے والا ہے کہ جیسے ان کی کوئی باقیات نہیں بچیں گی. تو پھر اس مہینے کے اندر ہمیں کتنا خیال رکھنا ہے، اور اس مہینے کے اندر رب ذوالجلال سے مغفرتوں کو طلب کرنے کے بعد اپنے آپ کو کیسا بنا لینا ہے کہ پھر دوبارہ سے اللہ کی معصیت کے راستے پر نہیں آنا. یہ ایک بات آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کی. آج انشاءاللہ جو باقاعدہ موضوع کا آغاز ہم نے کرنا ہے، اس سے قبل 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں آج کی رات کے اعمال اور کل کے دن کے اعمال کے اعتبار سے پیش کرنا چاہتا ہوں. اذان محترم، آج کی رات وہ عظیم رات ہے جو ماہ مبارک رمضان کی پہلی رات ہے، اور علماء کرام نے ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی حدیثوں کو نقل کرنے کے ذریعے سے ائمہ طاہرین علیہم السلام کی تعلیمات بیان کی ہیں کہ ہمیں اس رات کو کس طرح سے گزارنا چاہیے. اس رات کے کچھ اعمال ہیں، آج ہی کی رات کے کچھ اعمال ہیں، اور وہ اعمال یوں ہیں. نمبر 1، انسان غسل انجام دے، اور جب انسان غسل انجام دے لے تو اس کے بعد 30 چلو پانی اپنے سر پر ڈالے. غسل کرنے کا اجر یا اس کی تاثیر الگ ہے، اور 30 چلو کہ جس کو تقریباً 1 جگ اگر ہم کہیں گے تو ٹھیک رہے گا، 30 چلو پانی یا 1 جگ پانی اپنے سر پر ڈالنا، ان دونوں اعمال کی جزا اور ان کی تاثیر الگ الگ ہے، جدا جدا ہے. من جملہ جو شخص آج کی رات پہلی رمضان المبارک کی شب میں غسل انجام دیتا ہے، وہ آئندہ آنے والے سال میں، پورے سال میں جو جلد کی بیماریاں ہیں، جو سکن کی ڈیزیزز ہیں، اس سے محفوظ ہو جاتا ہے. اب یہ راز رب ذوالجلال جانے کہ یہ کون سا وقت ہے کہ جس وقت میں اپنے بدن پر پانی ڈالنے کی یہ تاثیر ہے، یہ وہی بتا سکتا ہے کہ جو اللہ اپنے بندوں کا خلق کرنے والے، جو کریٹر ہے، وہی جانتا ہے کہ جس چیز کو میں نے خلق کیا ہے اور جو وقت ہے وہ کیا وقت ہے اور میرے بندوں پر وہ کس طرح سے اثر کرے گا. لہٰذا آج کی شب غسل کرنے کا بہت زیادہ ثواب بھی ہے اور اس کی تاکید بھی ہے، ایک بات. دوسری بات، اور جو شخص غسل کرنے کے بعد 30 چلو اپنے سر پر پانی ڈالے آج کی شب، تو گویا وہ اسپریچولی اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، پیورٹی اسے حاصل ہوتی ہے، روحانی طور پر وہ اپنے آپ کو پاکیزہ محسوس کرتا ہے اور اسے روحانی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے. یہ ایک بات کہ آج کی شب میں ایک غسل انجام دیا جائے اور اپنے سر پر 30 چلو یا 1 جگ پانی کا ڈالا جائے. اس کے علاوہ آج کی رات جوشن کبیر کی تلاوت کا بہت زیادہ ثواب. سید الساجدین آقا زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص آج کی رات جوشن کبیر کی تلاوت کرے گا
بلکہ میں اگر اپنے الفاظ میں کہنا چاہوں تو یوں کہوں گا کہ جسے آج کی رات دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کی توفیق اللہ کی بارگاہ سے مل جائے تو یہ وہ شخص ہوگا کہ جسے پروردگار شب قدر دیکھنا نصیب کرے گا. یہ ایک اس کی تاثیر ہے. اور دوسرا اس کا اثر یہ ہے کہ اللہ اس شخص کے لیے 70,000 ملائکہ کو خلق کرتا ہے کہ وہ ملائکہ، وہ فرشتے اس کے لیے توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں اور اس کی لیے دعا کرتے ہیں، یا اگر وہ دعا کرے تو اس کے لیے آمین کہتے ہیں. اور یہ ملائکہ جو استغفار کرتے ہیں اور رب کی مناجات کرتے ہیں، اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. تو دوسرا عمل آج کی رات کے اعتبار سے یہ ہوا کہ دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کرنا. یقیناً شب قدر کو درک کرنا معرفت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا زیادہ ریلیٹڈ ہے وہ تو آپ انشاءاللہ انہی راتوں میں سماعت فرمائیں گے کہ جو راتیں مبینہ راتیں ہیں، جن کے بارے میں احتمال ہے کہ شب قدر ہے، شب 19، 21 اور 23 میں انشاءاللہ آپ وہ بیان سماعت فرمائیں گے. تو یہ دو اعمال، ایک غسل، ایک دعائے جوشن کبیر کی تلاوت، اور ایک اور زیارت امام حسین علیہ السلام کا پڑھنا. اگرچہ روایت میں یہ آیا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کی قبر پر خود کو پہنچائے، لیکن چونکہ حالات کی وجہ سے ہم اس وقت مجبور ہیں کہ نہیں پہنچ پائیں گے مولا حسین آقا علیہ السلام کے روضہ اطہر پر، آپ کی قبر مطہر پر، تو کم سے کم اتنا تو ضرور کیا جا سکتا ہے کہ اپنے گھر کی چھت پر چلے جائیں کھلے آسمان کے نیچے اور مولا کے روضے کا رخ کر کے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، یا وہ زیارت کہ جو زیارت وارثہ ہے یا زیارت عاشورہ کی تلاوت کرنے کے ذریعے سے مولا کو سلام عرض کریں. اور اگر کوئی چھت نہیں رکھتا اور یا چھت پر نہیں جا سکتا تو اپنے گھر ہی سے مولا کے روضے کی طرف رخ کر کے آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کو ہدیہ سلام عرض کرے. تو اس کا کیا ثواب ہوگا اس شخص کے لیے. اس سال کے اندر، اس آنے والے سال میں، اس سال سے اگلے ماہ رمضان المبارک کے آنے تک کے درمیان میں، اس سال میں جتنے افراد حج کرنے والے ہیں ان کے ثواب کے برابر ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. لہذا غسل، دعائے جوشن کبیر کی تلاوت اور مولا حسین علیہ السلام کو سلام عرض کرنا یا ان کی زیارت کی تلاوت کرنا. ایک عمل اور ہے لیکن چونکہ وہ بہت طولانی ہے اس لیے میں صرف بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ 2 رکعت نماز، اور 2 رکعت نماز اس کیفیت کے ساتھ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ انعام کی تلاوت کرنا ہے، اور اس کے بعد جیسے نماز ختم ہو گئی دونوں رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انعام کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا طلب کرنی ہے. تو اس کی تاثیر یہ ہوگی کہ پروردگار اسے ہر غم سے دور کر لے گا، اور جو جو خوف اس کے دل میں ہے وہ خوف پروردگار عالم اس کے دل سے دور کر دے گا. لہٰذا آج کی رات کے اعمال کے اعتبار سے آپ نے یہ بیان سماعت فرمایا، اور کل کا دن ماہ رمضان المبارک کا پہلا دن، اس کے جو مختصر اعمال ہیں ان میں پھر سے غسل ہے، اور خاص طور سے جس طرح سے یہ غسل ہے آج کی رات، بالکل اسی طرح سے غسل اور 30 چلو پانی سر پر ڈالنا کل کے دن کے اعمال میں بھی ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک خاص عمل ہے، عرق گلاب، روز واٹر اپنے چہرے پر ڈالے، یا 10 چلو یا اس طرح سے اپنے چہرے پر ڈالے تو پروردگار عالم اسے کبھی بھی رسوائی اور پریشانی سے ہم کنار ہونے نہیں دے گا، اسے رسوا اور پریشان ہونے سے اس سال کے اندر بچا لے گا. اور اگر کوئی شخص اپنے سر پر عرق گلاب کو ڈالے کل کے دن میں تو پھر پروردگار عالم اس کی عقل کو زائل ہونے سے بچا لے گا اور اس کی عقل کو محفوظ کر لے گا اگلے 1 سال کے لیے. اس کے علاوہ کل کے دن میں خوشبو کا لگانا بھی بہت زیادہ تاکید ملتی ہے، اور یہ وہ آداب ہیں کہ جو روایات ائمہ اطہار علیہم السلام کے اندر ملتے ہیں کہ جنہیں ہم نے ضروری سمجھا کہ جن کا موقع آج ہی کی رات اور کل ہی کے دن تھا. اگر یہ موقع گزر جاتا تو پھر یہ باتیں رہ جاتی اور ممکنہ طور پر مومنین ایک بڑے خیر سے شاید محروم ہو جاتے. لہٰذا ہم نے ضروری سمجھا کہ اسے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے. اس کے بعد باقاعدہ اس عنوان کا آغاز کرنے لگے ہیں رب ذوالجلال کی توفیق طلب کرتے ہوئے اور ائمہ اطہار علیہم السلام کے فضل کو چاہتے ہوئے
کہ جس عنوان کا نام ہے شرح دعائے افتتاح. دعائے افتتاح ماہ رمضان المبارک میں ہر رات پڑھنے کی تاکید آئی ہے، اور یہ وہ دعا ہے کہ جس دعا کو تعلیم فرمایا ہے ہمارے اور آپ کے مولا و آقا صاحب العصر والامر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے. آپ کے نائب خاص، تیسرے نائب خاص جناب عثمان ابن سعید، آپ نے اس دعا کو نقل فرمایا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے، کہ جس دعا کو پھر نقل کیا شیخ صدوق نے بھی، اور ان کے بعد آنے والے جتنے علماء کرام ہیں، سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب اقبال الاعمال کے اندر بھی نقل کیا، شیخ کفعمی نے اپنی کتاب مصباح کے اندر بھی اسے ذکر کیا ہے، اور شیخ عباس قمی نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ فخر المحدثین نے اپنی کتاب مفاتیح الجنان کے اندر بھی اس دعائے افتتاح کو نقل کیا ہے. اور تقریباً علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ دعائے معصور ہے. معصور یعنی کہ دعاؤں اور زیارتوں کی دو قسمیں. ایک قسم وہ ہے کہ جو علماء کرام نے کچھ مناسب الفاظ جانے اور انہیں جوڑا اور ایک زیارت یا ایک دعا تشکیل دی، علماء کرام کی بات ہو رہی، اسے دعائے یا زیارت غیر معصورہ کہا جاتا ہے. یعنی وہ دعا اور زیارت کے جو آثار میں سے نہیں ہے. کن کے آثار میں سے نہیں ہے؟ ائمہ اطہار علیہ السلام کے آثار میں سے نہیں ہے، یعنی کہ ان کے زبان مبارک سے جاری ہونے والے الفاظ کی صورت میں نہیں ہے. لیکن وہ جو قسم ہے دعاؤں اور زیارتوں کی کہ جنہیں دعائے معصور یا زیارت معصورہ کہا جاتا ہے، یہ وہ ہوا کرتی ہیں کہ جنہیں خود امام معصوم علیہ الصلاۃ والسلام یعنی چہاردہ معصومین علیہ السلام میں سے کوئی ہستی تعلیم فرما دیں، جیسے زیارت عاشورہ، جیسے زیارت وارثہ، جیسے مختلف جو زیارتیں ہیں. روز غدیر کی جو زیارت ہے ایک امام علی نقی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، اور امام علی نقی علیہ السلام نے خود ایک زیارت جامعہ جو تعلیم فرمائی. یہ ساری معصورہ دعائیں اور زیارتیں ہیں. اچھا، اب اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ کیا دلیل ہے کہ یہ الفاظ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو ایک تو یہ کہ جو سلسلہ سند چلتا چلا آ رہا ہے کہ جو مولا امام زمانہ علیہ السلام کے نائب خاص نے نقل کی خود امام زمانہ علیہ السلام سے، اور مولا کا پیغام لوگوں تک پہنچایا کہ اس دعا کی ماہ رمضان کی ہر شب میں تلاوت کی جائے، اور جو شخص اس دعا کی تلاوت کرتا ہے ملائکہ اس دعا کو سنتے ہیں اور اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور دوسری ایک دلیل جو پیش کی ہے علماء کرام نے اور مراجع اعظام نے، وہ یہ ہے کہ اس دعا کے الفاظ، اس دعا کے جو مضامین ہیں اور اس دعا کے جو لہجہ اس دعا کا اور جو اس کے مطالب ہیں، یہ مطالب خود اپنی ذات میں دلیل ہیں کہ یہ جملے امام معصوم کے جملے ہیں، اور یہ وہ مضامین ہیں اس دعا کے الفاظ کے اندر کہ جو کسی غیر معصوم کی زبان سے جاری ہو ہی نہیں سکتے. معرفت کا ایک ایسا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے کہ جو امام معصوم علیہ السلام کے علاوہ اور کسی کی زبان سے جاری نہیں ہو سکتا. اور اس باب کے اندر گفتگو کرنے کی تو بہت زیادہ گنجائش ہے کہ علماء کرام نے کس انداز سے اس ردم کو، اس ٹون کو فیل کر کے بتایا ہے کہ کلام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹون اس طرح کی ہوتی ہے، یا کلام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا رنگ ہوتا ہے. یہ کون سمجھ سکتا ہے کہ جس نے ساری زندگی اپنے آپ کو اسی بات کے لیے وقف کر دیا ہو کہ میں نے کلام معصوم پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے اور یاد کرنا ہے اور اسی کو آگے بڑھانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے. ایسے علماء کرام گزرے ہیں کہ جن کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اوڑھنا بچھونا صرف اور صرف کلام معصوم ہے، یعنی کہ احادیث ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام. اسی میں کا ایک واقعہ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت مشہور ہو گیا اب تو وہ واقعہ، اور آپ نے شاید سن بھی رکھا ہو یہ واقعہ، کہ اتنا لکھا کرتے تھے اپنے قلم سے سارا دن. آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کا لقب، آپ کا ٹائٹل کیا ہے؟ فخر المحدثین. نیریٹرز یا ٹریڈیشن جو بیان کرنے والے ہیں، محدث افراد ہیں جو امام کی حدیثوں کو بیان کرتے ہیں اور جمع کرتے ہیں اور جس کے لیے اتنی مشقت اٹھاتے ہیں.
انہیں محدث کہا جاتا ہے. اور جو فخر المحدثین ہیں کہ جن پر محدثین فخر کرتے ہیں انہیں شیخ عباس قمی کہا جاتا ہے. شیخ عباس قمی ایک مرتبہ آپ کا بیٹا بیمار ہوا. یہ کلام معصوم کی کیا تاثیر ہے, امام کا کلام کتنا اس کا ویٹ ہے, اس کے اندر کتنی اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے, اس کا کیا معجزہ ہے, وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. شیخ عباس قمی کا بیٹا بیمار ہوا اور ایک مرتبہ نوبت یہ آئی کہ زوجہ شیخ عباس قمی نے کہا کہ میں بیٹے کے لیے جوشاندہ تیار کر کے لے کر آتی ہوں کہ جس سے اس بچے کی بیماری اور مرض کو دور کرنے کا سامان کر سکیں گے. جیسے ہی شیخ عباس قمی نے دیکھا ایک مرتبہ سامنے پڑا ہوا ایک گلاس, اس کے اندر پانی ہے. زوجہ گئی ہیں باورچی خانے میں جوشاندہ لانے کے لیے, بیٹے کے لیے دوائی بنانے کے لیے گئی ہیں, اور شیخ عباس قمی نے اتنی دیر میں یہ کیا کہ وہ جو گلاس سامنے رکھا ہوا تھا اسے اٹھایا, اپنی انگلی اس میں پھیرنے لگے, اور اس کے بعد وہ انگلی پھیرا ہوا پانی اپنے بیٹے کو دینے لگے اور کہنے لگے بیٹا پی لو, اس میں تمہیں شفا مل جائے گی. جیسے ہی زوجہ شیخ عباس قمی نے آ کر دیکھا تو ایک مرتبہ پریشان ہوئی, حیران ہوئی, اور کہنے لگی کہ میں جوشاندہ لینے گئی تھی, آپ بیٹے کو پانی کیوں پلا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ تم یہ جانتی ہو کہ یہ وہ انگلیاں ہیں کہ جن انگلیوں سے میں نے سالوں تک اہل بیت اطہار کی حدیثوں کو, یعنی ان کے زبان مبارک سے جاری ہونے والے مبارک اور نورانی کلام کو لکھا ہے. اتنا کلام معصوم لکھنے کے بعد کیا ان انگلیوں میں اتنی بھی تاثیر پیدا نہیں ہوگی کہ کسی مریض کو شفا مل جائے؟ یقیناً سوچنے کا مقام ہے. سوچئے وہ انگلیاں کہ جو امام کا کلام لکھ رہی ہیں, وہ انگلیاں کہ جو امام معصوم کے ورڈز اور سینٹنسز اور زبان مبارک سے نکلنے والے جملوں کو لکھ رہی ہیں انگلیاں, ان انگلیوں کا یہ کمال ہے, تو سوچئے ان جملوں کی کیا عظمت ہوگی, وہ جملے کس معراج پر ہوں گے. ٹھیک ہے, اچھا یہی بات دعاؤں کے لیے بھی ہے. کن دعاؤں کے لیے؟ کہ جو دعا اماموں نے تعلیم فرمائی ہے. خود مولا امیر کائنات حلال مشکلات آقا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ الدعاء نور السماوات والارض, دعا جو ہے نا وہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے. شیخ عباس قمی ہے, مشہد مقدس ہے, اور رات کی تاریکی ہے, اور ایک گلی سے گزر رہے ہیں, اور دیکھا کہ دور کہیں ایک لائٹ ہے, ایک فلیش ہے کہ کبھی چمکتا ہے کبھی بجھتا ہے, کبھی چمکتا ہے کبھی بجھتا ہے. ایک مرتبہ وہ اس روشنی کا پیچھا کرتے کرتے وہاں جب پہنچے تو ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے لبوں سے یہ روشنی نکلتی تھی, جب وہ اپنے لبوں کو کھولتا تھا تو وہ روشنی نکلتی تھی, اور جب خاموش ہو جاتا تھا تو وہ روشنی بجھ جاتی تھی. پوچھا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہا میں اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوں, میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں. دعا زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے. یقیناً یہ نور ہر کسی کو نظر بھی نہیں آ سکتا, ایسا ہو کہ جس نے اپنے آپ کو رب ذوالجلال کے لیے اتنا خالص کر لیا ہو, ایسا ہو کوئی کہ جس نے ائمہ اطہار علیہ السلام کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو اتنا ڈیووٹڈ کر دیا ہو, اور یہ ٹھان لی ہو کہ میں نے سوائے امام معصوم کے کلام کے اور کسی کی بات پر اور کسی کے قیاس پر اور کسی کے کلام پر عمل نہیں کرنا. میں نے سوائے امام معصوم علیہ السلام یا جو امام کی تعلیمات کو بیان کرتے ہیں ان کی تعلیمات کے علاوہ میں نے اور کسی کا در نہیں کھٹکھٹانا. میں نے اپنے لیے کوڈ آف لائف سوائے امام معصوم علیہ السلام کے در کے اور ان کی ٹیچنگز کے علاوہ اور کسی سے نہیں لینا, تو پھر اس کی روح معراج کی طرف بڑھنا شروع کر دیتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے. لہٰذا دعا کا یہ کمال ہے کہ دعا زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے. اور یہ کیوں نورانی چیز ہے؟ اس لیے کہ یہ نور رب ذوالجلال تک انسان کو پہنچانے کا کام کرتی ہے. دعا چونکہ اللہ سے جڑی ہوئی چیز ہے, لہٰذا اللہ زمین و آسمان کا نور ہے, لہٰذا جو چیز اس سے جڑتی چلی جائے گی وہ بھی زمین و آسمان کا نور ہو جائے گی. تو پھر سوچئے کہ جن ہستیوں کو اللہ نے یہ کہا کہ یہ اس کا چہرہ اس کا نہیں وجہ اللہ ہے, اس کی زبان اس کی نہیں لسان اللہ ہے, اس کے ہاتھ اس کے نہیں ید اللہ ہے, اگر ہم انہیں نور کے پیکر کہتے ہیں تو پھر کسی کو یقین کرنے میں دشواری کیوں ہوتی ہے؟ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ سے اتنا خالص کر لیا اور اتنا جوڑ لیا کہ جو اللہ کی مرضی کے علاوہ اور کوئی کام انجام نہیں دیتے,
یقیناً پروردگار عالم بھی انہیں نورانی ہستیاں بنا دیا کرتا ہے جیسا کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام. لہٰذا اس دعا کی طرف بڑھتے ہیں جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ بھی ہیں اور خود مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی زبان مبارک سے آپ کی غیبت کا مرثیہ ہے. البتہ یہ مرثیے کے جملے بالکل آخر دعا میں آئیں گے، لیکن اس دعا کے سٹرکچر کو ذرا سا آج ہم بیان کر دیں اور اس کے بعد وقت چونکہ اپنے اختتام کے بالکل قریب ہو رہا ہے اور پھر دو جملے مصائب کے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے. صرف اس دعا کا جو ایک سٹرکچرل آؤٹ لائن ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے کہ اس کے 31 سٹینزاز ہیں. 31 سینٹنسز تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ عربی اعتبار سے وہ 31 جملے نہیں بنیں گے، زیادہ بنیں گے، لیکن اگر ہم سٹینزاز کہیں گے تو بالکل ٹھیک رہے گا. 31 اس دعا کے سٹینزاز ہیں جن میں سے 19 سٹینزاز صرف اور صرف حمد خدا پر بیس کرتے ہیں. 31 فصلوں میں سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے 19 فصلوں میں اللہ کی حمد و ثنا کی ہے اور پھر 5 وہ سٹینزاز ہیں کہ جن سٹینزاز کے اندر امام معصوم محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کے بھیجنے کی دعائیں اور ان پر سلامتی کا پیغام ہے، اس کی دعائیں ہیں. اور پھر آخری کے جو 7 سٹینزاز ہیں اس میں امام زمانہ علیہ السلام نے دعا کے جملے بھی شامل کیے ہیں اور اپنی غیبت کا مرثیہ مولا نے خود اپنی زبان مبارک سے پڑھا ہے. آغاز کرتے ہیں اور انشاءاللہ کوشش یہ رہے گی کہ اس دعائے افتتاح کی شرح کے دوران جتنی بھی انشاءاللہ اب ایام اور راتیں رہ گئی ہیں گفتگو کی، تو طول گفتگو کے دوران بات کو سادہ اور آسان رکھنے کی کوشش کی جائے گی. اگرچہ بات کو ٹیکنیکل کیا جا سکتا ہے اصطلاحات کو بیان کرنے کے ذریعے سے اور خاص ٹرمینالوجیز کو لانے کے ذریعے سے، لیکن چونکہ روزے بھی رکھنے ہیں اور اس کے بعد یہ وقت خستگی کا وقت ہوتا ہے کہ افطار کے بعد جب انسان بیٹھا ہوتا ہے تو اس وقت ہلکی ہلکی سی ایسی نیند آ رہی ہوتی ہے کہ انسان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا نیپ لے لے. لہٰذا تھکن کی اور خستگی کی وجہ سے انشاءاللہ بات کو بہت زیادہ مشکل نہیں کیا جائے گا، آسانی کے ذریعے سے بات جو سمجھ میں آئے اسے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. پہلا جملہ تبرک کے طور پر آپ کی خدمت میں بیان کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی افتتح الثناء بحمدک. اے میرے اللہ، میں تیری ثنا کے ذریعے سے بات کا آغاز کرتا ہوں. تیری ثنا تیری حمد کے ساتھ کروں گا. ایسا کیوں کہا گیا کہ تیری ثنا تیری حمد کے ذریعے سے؟ اس لیے کہ ثنا کے اندر اوریجنیلٹی بھی ہو سکتی ہے اور آرٹیفیشیلٹی بھی ہو سکتی ہے. یعنی ثنا تعریف ہے، لیکن یہ تعریف ایسی ہے کہ جو تعریف شاید اوریجنل ہو، اور کچھ ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ ایسی تعریف کہ جو آرٹیفیشل تعریف کہی جاتی ہے اس کے لیے بھی عربی زبان کے اندر لفظ ثنا استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں پر امام نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں تیری ثنا کرتا ہوں، فرمایا کہ میں تیری حمد کے ذریعے سے تیری ثنا کرتا ہوں. اور حمد کیا ہے؟ ایک ایسی مکمل تعریف کہ جو صرف اللہ کو سجتی ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی. بات کو یہاں پر ہم نے روکا. آپ سوچئے حالت امن میں اللہ کی حمد کرنا بڑا آسان ہے. اپنے گھر میں سکون کے عالم میں بیٹھ کر، ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا بجا لانا یقیناً بہت آسان ہے اور بہت اچھا ہے کہ اگر کسی کو آسائش کے دور میں بھی اللہ کا خیال آ جائے، یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی توفیق ہے. لیکن سوچئے ذرا ان ہستیوں کو کہ جنہوں نے خوف کے عالم میں اللہ کو پکارا اور وہاں پر بھی اللہ کو نہیں بھولے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو کربلا والی ہستیاں ہیں. آپ سوچئے کہ مولا حسین علیہ السلام زخموں سے چور ہو گئے ہیں اور اب 1900 ہیں زخم تنے پاش پاش پر میرے مولا حسین علیہ السلام کے، لیکن سر اقدس حسین جو اتنا زخمی ہو چکا ہے کہ اب آقا حسین آخری سانسیں لے رہے ہیں، مگر سر مقدس حسین ابن علی سجدے میں تھا اور اپنے رب کی مناجات کرتے جاتے تھے اور اللہ کو پکارتے جاتے تھے، اس سے راز و نیاز کرتے جاتے تھے. کسی نے کہا کہ حسین گزر گئے یا ابھی زندہ ہیں؟
ملعون شمر آگے بڑھا، اس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ حسین میں رمق جان باقی ہے یا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند یہ اعلان کرنے لگا، کہنے لگا جاؤ خیام حسینی پر حملہ کر دو۔ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ زہرا کا لال لرزہ طاری ہوا ہے اور کہنے لگے خبردار خیموں کی جانب کوئی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا، علی کا لال ابھی زندہ ہے، اگر کسی نے خیموں کی جانب حملہ کرنے کا سوچا ذوالفقار کے ذریعے سے اس کی گردن کو جدا کر دیا جائے گا، مگر میرا سلام ہو غریب زہرا حسین ابن علی پر مولا، آپ جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے خیموں کو جلایا گیا، سید سجاد کو بیڑیاں لگائی گئی، بیویوں کی چادروں کو چھینا گیا، ارے سکینہ کے گوشواروں الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ پروردگارہ جو ہماری لغزشیں ہیں، جو ہماری خطائیں ہیں، انہیں درگزر فرما۔ پروردگارہ تمام مومنین اور مومنات کے جو بھی مرحومین مرحومات ہیں ان کی قبروں پر اپنی رحمت کی بارش کو نازل فرما۔ اے خدا یہ جو وبا ہے، یہ جو وائرس ہے، پروردگار جتنے اس دنیا میں اللہ کے بندے بستے ہیں تمام کو اس وبائی مرض سے محفوظ فرما، جتنے مریض ہیں انہیں شفائے کلی عنایت فرما۔ پروردگارہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے صدقے میں ہماری مشکلات کو حل فرما، امام کے صدقے میں ہمارے رزق کے دنیاوی و اخروی میں اضافہ فرما، امام علیہ السلام کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار فرما، امام کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو ڈھالنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔